ہے، اسی لیے میں نے یہ ویڈیو بنانی شروع کر دی ہے۔ یوٹیوب پر عدل کا قیام ایک چینل ہے، نماز سے فارغ ہوتے ہی کہ اس پر اپلوڈ کر دیں گے۔ عدل کا قیام یوٹیوب پر آپ وہاں یہ لے لیں گے، آپ کو مل جائے گی۔ اسی طرح ہی میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0300 433 0658۔ آپ اس پر اپنا نام لکھ کر میسج کریں، ہم آپ کو یہ ویڈیو بھیج دیں گے۔ رمضان کی اہمیت کیا ہے؟ کیوں ہے؟ لیلۃ القدر کی اہمیت کیا ہے؟ کیوں ہے؟ پھر روزوں سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز تراویح سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ اگلا پوائنٹ، روزے مکہ میں فرض ہوئے یا مدینہ میں؟ رمضان کے روزے مدینے میں فرض ہوئے، تو کیا مکے میں روزے نہیں تھے؟ مکے میں بھی روزے رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو ہر مہینے میں 3 دن آپ روزے رکھتے تھے، صحابہ کرام بھی رکھتے تھے۔ لیکن مکی قرآن میں کہیں ان روزوں کا ذکر نہیں ہے، احادیث میں ملتا ہے، تو لہذا یہ فرض نہیں تھے لیکن رکھتے تھے۔ لیکن مدینہ میں باقاعدہ طور پر قرآن حکیم میں حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ اب جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو چاند کی 13، 14، 15 کے روزے ان کی وہ اہمیت نہیں رہی، اب رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ اللہ رمضان کے روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ ایک جواب تو یہ ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے ہم نے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے تھے اسی طرح تم پر بھی فرض کر دیے۔ ایسا کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کر رہا ہوں تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے، روزہ کیا ہے، پھر تقویٰ کیا ہے، اور روزے سے تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ ہمیں خود بھی سمجھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی سمجھانا چاہیے۔ میں درخواست کروں گا خاص طور پر بزرگوں سے، نوجوانوں سے، کہ وہ خود بھی اس دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو ساتھی سمجھ رکھتے ہوں وہ دوسروں کی مدد کریں، جو لوگ سمجھ گئے ہوں، دین نام ہی اس چیز کا ہے، خود سیکھنا دوسروں کو سکھانا، خود سمجھنا دوسروں کو سمجھانا، خود عمل کرنا دوسروں کو عمل کی دعوت دینا، اس کے لیے خود بھی ٹائم نکالنا، دوسروں کو بھی ٹائم نکالنے کی دعوت دینا۔ روزے مدینہ میں نازل ہوئے، اور روزہ کیا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ روزہ 5 چیزوں کا نام ہے، ہر قسم کی کھانے کی چیزوں سے بچنا، پینے کی چیزوں سے بچنا، اور دن کے وقت
شادی شدہ مرد عورت جو ہیں ازدواجی تعلق سے بچنا، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک بچنا، یہ 5 چیزیں ہیں۔ خود بھی یاد کریں، ایک دوسرے سے پوچھا کریں، نہ پتا ہو تو بتایا کریں۔ 5 چیزوں کا نام ہے روزہ۔ لعلکم تتقون، خالی روزہ نہیں رکھنا، روزہ اس لیے رکھنا ہے تاکہ ہم میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ لعلکم تتقون قرآن حکیم میں آتا ہے روزہ کس لیے فرض کیا ہے؟ تاکہ تقویٰ پیدا ہو روزے دار میں۔ یہ تقویٰ کیا ہے؟ اس کے لیے ہم قرآن حکیم کے بے شمار مقامات ہیں، مختصر سا وقت ہے، 2 مقام کا میں ذکر کرتا ہوں۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ فاتقوا اللہ، لوگوں اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ مستطعتم، جتنا تم سے ہو سکے، واسمعوا واطیعوا، سنو اور فوراً عمل کرو۔ انفقوا خیرا لانفسکم، اس کے لیے خرچ کرنا سیکھو۔ خرچ کرنا ہی بہتر ہے، خرچ کرنا پیسہ نہیں۔ اللہ نے جو صلاحیت دی ہے وہ اپنے وقت کے ساتھ، اپنے وقت کے ساتھ ایک ایک سیکنڈ کا حساب دے گا اللہ۔ اپنی صلاحیتیں اپنے وقت کے ساتھ خرچ کرو۔ انفقوا خیرا لانفسکم من یوق شح نفسی، اس میں جی کا لالچ آڑے آئے گا، صبح سے شام تک لگا رہو اور شام کو دیہڑی بھی نہ ملے، یہ کیسا کام ہے؟ شام کو فاقہ کرنا پڑے نہیں۔ من یوق شح نفسی، جی کے لالچ سے بچو۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں قرض حسنہ میں دے دو۔ یہ تقویٰ ہے۔ روزہ تقویٰ پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کیسے؟ روزہ تقویٰ پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ انسان بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، کھانا بھی موجود ہے، پینا بھی موجود ہے۔ بھوک اور پیاس کی شدت جب انسان خود بھوک اور پیاس کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے پھر وہ اپنے آپ کو اللہ کو قرض حسنہ میں دے دے، یہ تقویٰ ہے۔ اور جو روزے دار تقویٰ پیدا کرنے کے لیے